ضمانت جان ایس قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 84۔ یہ کیسا دھماکہ ہوا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب کے ہوش ایک ساتھ ٹھکانے لگے۔ یلدرم کی آنکھیں چندیاں سی گئیں، نوال ہک دک رہ گئی۔ حسینہ کے چہرے پر باقاعدہ مسکراہٹ رنگی تھی۔ زمان کو 400 والیٹ کا جھٹکا لگا، اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ مہتاب تو یوں تھے جیسے آنکھوں دیکھا دھوکا ہو۔ جانا انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن زرگام اور علیحا نے ایک ساتھ آنکھیں میچے اپنی پیشانی کو چھوا تھا۔ انوشی کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس وقت تقریباً سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، انوشی یہاں کیسے؟ اور جواب لاپتہ تھا یا پھر اس کے جواب کا منتظر۔ ایک پل کو اس کا دل لرزا تھا۔ اتنے سارے چہرے دیکھے اسے خوف آیا تھا، لیکن علیحا پر لگے الزام کی بے گناہی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے علیحا کا کردار داغ نہیں کر سکتی تھی۔ انوشی کی غلطیاں اس پر نہیں تھوپی جا سکتی تھیں۔ تم واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ یلدرم کا لہجہ حکمیہ تھا۔ انوشی کو زرگام کے کمرے میں دیکھ کر انہیں ڈھیروں طیش آیا تھا۔ سب کی نظریں انوشی پر تھیں، جو گرے سوٹ پر سرخ دوپٹہ اچھے سے اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے سوال پر انوشی نے انہیں نہ دیکھا۔ وہ نگاہیں ملانے کے قابل ہی کہاں رہی تھی۔ علیحا پر الزام لگانا بند کریں آپ سب۔ وہ بولی نہیں تھی، وہ چیخی تھی۔ نگاہیں حسینہ پر تھیں، جیسے انہیں ہی کہا جا رہا ہو۔ علیحا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر اب کیا سنبھل سکتا تھا؟ انوشی نے باہر آ کر سب بگاڑ دیا تھا۔ کیوں نہ لگائیں؟ حسینہ کی بھویں اچک گئیں۔ یہ کریکٹر لیس لڑکی زرگام کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے اور اسے ٹارگٹ بھی نہ کیا جائے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، یلدرم کے ہاتھ سے موبائل پکڑے انوشی کے سامنے لہرایا، جسے دیکھے اس کے حلق میں کچھ تو چبھا تھا، شاید کانٹے یا سانسیں۔ یہ علیحا کا موبائل نہیں ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو معدوم کیے وہ کلس کر بولی۔ دفتن علیحا اس کے قریب گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، علیحا نے اسے آنکھیں دکھا دیں۔ تو پھر کس کا ہے؟ حسینہ کو جواب چاہیے تھا، لیکن انوشی اب چپ تھی۔ وہ صرف علیحا کو دیکھ رہی تھی اور یلدرم ان دونوں کو دیکھے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے ایک عمر گزاری تھی، معاملے کی نزاکت کا علم انہیں ہو چکا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھا، لیکن کیا؟ انوشی تم باہر کیوں آئی؟ علیحا اس کے قریب ہوتے سرگوشی نما بولی۔ علیحا سارا الزام آپ پر آ رہا ہے، میں کیسے نہ باہر آتی؟ میری وجہ سے آپ کو بلیم کیا جا رہا تھا۔ وہ جذبات میں آ چکے تھی، ایسی حالت میں ذہن کام نہیں کرتا۔ تو یک لفظی جواب آیا، ان سب کے کریکٹر لیس کہنے سے میں کون سا ہو گئی ہوں؟ اور وہ آج بھی آ رہے ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے، تمہیں باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب سب کے ذہن اور نظریں مجھ سے ہٹ کر تم پر ہیں۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، اس پر کون سا پہلی دفعہ الزام لگا تھا، یا اس کا شوہر کون سا اس کے ساتھ نہیں تھا؟ انوشی کو یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا جواب دو گی سب کو کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تمہارے بابا صاحب کی نظریں بھی تم پر ہی ہیں، اب بس دعا کرو کہ وہاں جلدی آ جائیں۔ وہ دھیما دھیما بول رہی تھی کہ غصے میں ابلتا زمان چودھری، جو کتنے لمحے سے اسے گھور رہا تھا، اب اشتعال کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا جبڑا پکڑے کھینچ لیا۔ بیک وقت علیحا اس کا بازو پکڑے کھینچ لیا۔ بیک وقت علیحا آگے بڑھی، لیکن زمان کی سرخ انگارہ آنکھوں نے اس کے قدم وہیں پر روک دیے۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے منگیتر ایک ملازم کے کمرے سے نکلے؟ تم یہاں اس ملازم کے واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ وہ چباتے ہوئے بولا۔ انوشی کی ناک پھولنے لگی۔ یہ زبردستی کے حق سے اسے بے تحاشا نفرت تھی۔ دوسری طرف زرگام کا خون کھول رہا تھا۔ یہ دیکھے کہ اس نے کس طرح سے انوشی کی کلائی کھینچ رکھی تھی۔ وہ ملازم نہیں ہے، تمیز سے بات کرے لالا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے لالا لفظ پر زور دیا۔ یک بیگ زمان نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر لی، ورنہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ اس سے تھوڑا دور حسینہ موبائل میں غرق تھی، بس کوئی سراغ مل جائے۔ دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی۔ انوشی نے کہا، یہ علیحا کا موبائل نہیں ہے، تو پھر کس کا ہے؟ حسینہ کو صرف یہ جاننا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے وہ گیلری میں آ گئی۔ جاسوسی آن ٹاپ پر تھی۔
میں تمہارا لالا نہیں ہوں انوشی، میں تمہارا منگیتر ہوں، اور مجھے یہ پوچھنے کا پورا حق ہے کہ تم ایک غیر محرم کے کمرے میں کیا کر رہی ہو۔ اس کی بلند آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ یلدرم نے اسے نہ روکا۔ ان کی نظر میں زمان کا انوشی پر پورا حق تھا، وہ تفتیش کر سکتا تھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں لالا۔ اس نے دوبارہ سے جان بوجھ کر لالا لفظ کو کھینچ کر ادا کیا تو یک لخت زمان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ انوشی نے آنکھیں میچ لیں، سب کے چہرے دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ ہاتھ اپنی چاپ چھوڑنے سے پہلے ہی ہوا میں معلق رہ گیا، اور اس ہاتھ کو روکنے والا زرگام دلشیر تھا، جو انوشی کے آگے کھڑے پوری قوت سے اس کا ہاتھ دبوچ چکا تھا۔ یہ سارا منٹوں کا کھیل تھا۔ زرگام شاید اس کے ہاتھ کی سختی دیکھ چکا تھا، جبھی عین وقت پر زمان کا ہاتھ اٹھتے ہی تھام لیا۔ انوشی کی آنکھیں کھلی تو اپنے سامنے اس نے زرگام کو کھڑے پایا، جو ڈھلوان کی طرح کھڑا تھا، لیکن دوسری طرف حسینہ کی آنکھیں کئی حد تک پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سب کی نظریں زمان اور زرگام پر تھی، لیکن حسینہ کی نظریں اسکرین پر، جہاں زرگام اور انوشی تھے۔ ایک اسکرین شاٹ تھا، ویڈیو کال کا اسکرین شاٹ، جس کی بڑی اسکرین پر انوشی تو چھوٹی اسکرین پر زرگام تھا، اور یہ تصویر اسے گیلری سے نہیں ملی تھی بلکہ ریسائیکل بن سے ملی تھی، جو کہ انوشی نے ڈیلیٹ کر دی تھی، مگر ریسائیکل بن میں موجود تھی، جبکہ باقی گیلری میں کچھ خاص نہیں تھا۔ اس کی تو اپنی تصویریں بھی نہیں تھیں۔ چند لمحے حسینہ کچھ بول نہ سکی۔ اس نے ایسا کبھی محسوس بھی نہیں کیا تھا جیسا دیکھنے کو مل گیا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میرا ہاتھ روکنے کی؟ تیری اوقات کیا ہے 2 ٹکے کے ملازم؟ زمان درشت کے عالم میں چیخا۔ سر پر جنون سوار تھا اس کی اتنی جرأت کہ اس نے زمان چودھری کا ہاتھ روکا۔ یلدرم ٹھٹک سے گئے تھے۔ زرگام کا انوشی کے آگے آنا کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ زرگام جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر حسینہ کے چیخنے پر سب خاموش سے ہوئے۔ ہائے اللہ، توبہ میری توبہ! اسے آنکھوں دیکھا یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب کے سب حسینہ کو دیکھنے لگے، جو دہل کر رہ گئی تھی۔ یک بیگ علیحہ نے انوشی اور انوشی نے علیحہ کو دیکھا۔ اس ایک جھلک میں کچھ تو لرزا تھا، شاید دل۔ علیحہ نے ابرو اچکائے تو انوشی نے نفی میں گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا اس کے موبائل میں ایسا کچھ نہیں جسے دیکھ کر دھچکا لگے۔ یہ دیکھیں اپنی لاڈلی بیٹی کے کرتوت۔ اگلے ہی پل حسینہ نے موبائل کی اسکرین پلٹ دی۔ دفتر ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہاں کھڑے سب افراد پر کمرے کی پوری چھت ہی آ گئی۔ کیا یہ دیکھنا بھی باقی تھا؟ ہر ایک کی نظر اسکرین پر تھی۔ ان سب لوگوں میں ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا، اور وہ تھا وہاد چودھری، جو دروازے میں کھڑا ہی برف کا مجسمہ بن گیا۔ اسے آنے میں تھوڑی سی تاخیر کیا ہوئی، یہاں تو بلاسٹ ہی ہو گیا۔ اصلی جھٹکا تو اب ملا تھا۔ اسکرین پر انوشی اور زرگام کو دیکھے کسی کو اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جس پر اعتبار کرنا آسان نہیں تھا۔ زرگام کی گرفت زمان کے بازو پر ڈھیلی ہوتی چلی گئی۔ علیحہ نے باقاعدہ اپنا سر تھام لیا۔ نوال چکراتی چکراتی بچی تھی، اور یلدرم وہ تو آگ کا گولا بن گئے۔ زمان یوں تھا جیسے ابھی انوشی کا گلا دبا دے گا۔ باقی سب شوق کی کیفیت میں تھے۔ آپ نے پوری زندگی جسے پردوں میں چھپا کر رکھا، وہ حویلی کے ملازم کے ساتھ نین مٹکا لڑا رہی ہے۔ موت جیسے سناٹے کو حسینہ کی طنز بھری آواز نے توڑا۔ انوشی کی دھڑکنیں رک گئی، اس کے پسینے چھوٹنے لگے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یہ تصویر تو اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی، پھر اسکرین پر کیسے؟ دفتر یلدرم نے بھاری قدم اٹھایا، حسینہ کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا اور انوشی کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھیں اس قدر خوفناک منظر بیان کر رہی تھی کہ انوشی انہیں آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکی۔ سب دم سادے کھڑے تھے۔ ایک سکوت سا طاری تھا، جس میں سانس لینے تک کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یلدرم نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کر دی، پھر انوشی نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر اسکرین کو دیکھا، بالکل ویسے ہی اسی رفتار سے یلدرم کا ہاتھ اٹھا اور انوشی کے گال پر جا لگا۔ انوشی گھومتے ہوئی فرش پر جا گئی۔ ایک دم سے کمرے میں چیخو پکار ہونے لگا۔ یہ بچپن سے لے کر جوانی تک کا پہلا تھپڑ تھا جو انوشی کے گال پر لگا تھا، اور یلدرم نے اتنی تیزی میں مارا تھا کہ کوئی انہیں روک بھی نہ سکا۔ یکایک فسوں خیزی میں ڈوبا وہاج بھاگتا ہوا انوشی کے نزدیک گیا۔ تب تک زرگام بھی اس کی سمٹ لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ اٹھا کر
اس سے پہلے وہ اسے ہاتھ لگا کر اٹھاتا، زمان نے اسے بیک کالر سے پکڑے کھینچ لیا۔ اس کی گرفت کافی سخت تھی، زرگام 2 پل خود کو چھڑوا نہ سکا۔ وہاں جو علیحا انوشے اور زرگام کو لگا اب سب ختم ہوا۔ انوشے تم ٹھیک ہو؟ علیحا اس کے قریب آ بیٹھی۔ انوشے کے آنسو سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ وہاج نے فوراً اس کا چہرہ تھامے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ تصویر فیک بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں جھلک کے بل گڑایا۔ نوال بیگم کا دماغ گھومنے لگا تھا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تصویر ایک دم اصلی ہے، میں تم لوگوں کا باپ ہوں، تم لوگ میرے باپ نہیں ہو۔ پہلے تو یلدرم نے سکرین وہاج کی طرف کی، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے پوری قوت سے موبائل دیوار پر دے مارا، جو پرزے ہوتا بکھر گیا۔ اور تم دور ہٹو اس سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں کہتا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت مٹی میں ملائے گی، اور تم نے انوشے کو ہی اپنی مٹھی میں کر لیا۔ وہ علیحا پر چلائے، جو ہچکیاں لیتی انوشے کو سنبھال رہی تھی۔ انوشے کا رو رو کر برا حال تھا، کسی نے ایسا نہیں سوچا تھا جیسا ہو رہا تھا۔ بس کر دے بابا سائیں، وہاج دھارا، جس پر یلدرم کے اعصاب تن گئے۔ اسے بگاڑنے میں سارا ہاتھ تمہاری بیوی کا ہے۔ جس طرح یہ آوارہ ہے، اسی طرح اس نے انوشے کو بھی کر دیا ہے۔ یہ لڑکا بچپن سے اس حویلی میں کام کر رہا ہے، پہلے تو ہمیں ایسا کوئی بھی واقعہ سننے کو نہیں ملا۔ اس کے آنے کے بعد ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چنگھا رہے تھے۔ ان کی نظر میں ساری غلطی علیحا کی تھی، وہ ہی انوشے کو اس راستے پر لے کر گئی۔ اس سے تھوڑا دور زمان کے جسم میں شرارت سے دوڑنے لگے تھے، مطلب اس کا پہلا شک درست تھا۔ اس نے انوشے کو ہی زرگام کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، اور اس دن کال پر انوشے ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ کب سے ٹچ میں تھے۔ اب زمان کا دل چاہا تھا وہ زرگام کی گچی مروڑ دے۔ اور تم اٹھو۔ وہ تھوڑا نیچے جھکے اور انوشے کا بازو پوری قوت سے پکڑے دبوچ لیا۔ انوشے کڑھانے لگی، بتاؤ یہ سب کیا تھا؟ تم اس لڑکے سے ویڈیو کال میں بات کیوں کر رہی تھی؟ انوشے کو کھینچ کر زبردستی کھڑا کی، یلدرم حکمیہ لہجے میں چلائے۔ انوشے کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ وہ کیا کہے اب؟ بابا میری بات سنیں۔ وہاج کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن یلدرم نے ہتھیلی دکھا کر اسے وہیں پر روک دیا۔ خاموش وہاج، میں اس سے بات کر رہا ہوں، تم درمیان میں نہیں بولو گے۔ ان کا لہجہ کڑکڑادار تھا۔ وہاج مٹھیاں بھینچتا رہ گیا، جانتا تھا اس وقت وہ اس کی نہیں سنیں گے۔ یہ جو بھی ہوا تھا بہت ہی برا ہوا تھا، جب وہاج نے سب پلان کر رکھا تھا، پھر اتنے سالوں کی چھپی بات اب ظاہر ہونی تھی۔ بتاؤ، میں کیا پوچھ رہا ہوں، تمہارا اس لڑکے سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے انوشے کا جبڑا پکڑے دبوچا اور اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا دیا۔ زرگام کے ضبط کی انتہا ہو رہی تھی، وہ انوشے کو اتنا بے عزت اور آنسو بہاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جواباً انوشے چپ تھی، بس خاموش آنسو گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ تو یہ تھی شادی نہ کرنے کی وجہ۔ حسینہ کی زہریلی آواز کا اضافہ ہوا۔ منگنی میرے بیٹے کے ساتھ کر کے شادی کے وعدے کسی اور کے ساتھ ہو رہے تھے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں انوشے، ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ حسینہ کا تڑکا لگانا بہت ضروری تھا۔ یلدرم کو مزید طیش چڑھنے لگا۔ ان کے ہوتے ہوئے ان کی حویلی میں یہ سب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ان کی حویلی تھی اور یہاں اصول بھی ان کے ہی چلتے تھے۔ انوشے بولو۔ یلدرم پھنکار پڑے۔ انوشے کانپ اٹھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ سب شل سی کیفیت میں تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انوشے اور زرگام کا ایسا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے۔ اگر یلدرم سمجھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ وقت لوٹ کر دوبارہ آیا تھا اپنا انتقام لینے۔ وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل، یہ سب ان کی کوتاہیوں کا نتیجہ تھا۔ کل کو انہوں نے کسی کی بیٹی کی عزت اجاڑی تھی، اور آج انہی کی بیٹی کی عزت برباد ہو گئی تھی۔ حالانکہ نہ ہی تو یہ جانا نے کیا تھا اور نہ ہی پاشا نے، جو بھی ہوا تھا تقدیر کا کھیل تھا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دیں، وہ سسکنے لگی جب نوال اس کے قریب آتے انوشے کے چہرے سے ان کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ دفتن یلدرم نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ نوال پیچھے کو جھانک لی، لیکن زرگام نے اپنا آپ چھڑواتے عین وقت پر نوال کو تھام لیا۔ تو تم کچھ نہیں بولو گی؟ اب بتاتا ہوں میں تمہیں۔ انہوں نے انوشے کی آنکھ کلائی پکڑی اور اسے اپنے پیچھے لے گئے۔ وہ کمرے سے باہر نکلے تو سب کے سب ان کے پیچھے گئے۔
یلدرم اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ان کے ایک اشارے پر حویلی کے تمام ملازم منٹوں میں غائب ہوئے تھے۔ بابا معاف کر دیں، بابا چھوڑ دیں۔ بالآخر انوشی کی آواز نکل ہی گئی۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے لگا یہ موت سے بدتر لمحہ ہے، نہ جانے اب وہ کیا کریں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یلدرم اسے ہال میں لے آئے۔ دائیں طرف سامنے ہی اسٹور روم تھا۔ یلدرم نے اس کا دروازہ کھولا اور انوشی کو اندر دھکا دیتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ اندر انوشی چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن انہیں رحم نہ آیا۔ بابا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، مر جائے گی۔ وہاں تڑپ کر بولا تھا۔ انوشی کی ایسی حالت کسی سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسے اتنا نازوں سے پال کر بڑا کیا تھا، اور یہ سب کیا تھا؟ اتنا ظلم! تم مر جائیں میری بلا سے، انہیں پرواہ نہیں تھی۔ لیکن کو تھوڑا لمبا کھینچا گیا۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے اپنی بنی بنائی عزت خراب نہیں ہونے دوں گا، اور اگر یہ خبر حویلی سے باہر گئی یا کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یلدرم انگلی اٹھائے ایک ایک کو وارن کر رہے تھے۔ ان کی شریانیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ آج اس کے لیے سٹینڈ لے رہا تھا، ابھی ذریعہ نہیں آیا تھا، ورنہ وہ انوشی کے لیے ایک ایک سے لڑ جاتا۔ وہ آج انہیں مہلت دے رہا تھا کہ معاملہ آرام سے ہینڈل ہو جائے، لیکن یلدرم ایسا چاہتے ہی نہیں تھے۔ میری ہی حویلی میں میری ہی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا تھا، اور تمہیں کیا لگا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس قبیلے کا ایک ایک فیصلہ میں نے کیا ہے۔ جیسے محبت کرنے والی دوسری لڑکیوں کو مار دیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی میں ان دونوں کو بھی مار دوں گا۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ آج کا دل چاہ رہا تھا اپنے بال نوچ لے، سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تو سزا بھی مجھے دیں۔ آپ نے اسے کیوں کمرے میں بند کر دیا ہے؟ اس کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی کہ اب علیحہ کی برداشت کی حد لبریز ہو گئی۔ وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ اپنی بیوی کو کہو حد میں رہے۔ علیحہ کو جواب دینے کے بجائے وہ وہاج کو دیکھے بولے، جو مٹھیاں بیچتا رہ گیا، زمان تمہارا جتنے گھون سے مارنے کو دل چاہ رہا ہے اتنے اس کے منہ پہ مارو۔ انہوں نے دل کھول کر زمان کو اجازت دی تو اسی لمحے زمان نے دونوں ہاتھوں سے زرگام کو پکڑا اور لگاتار گھون سے مارنے شروع کر دیے۔ وہاج فوراً درمیان میں آیا۔ اب مار پیٹ شروع ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ پتہ نہیں یلدرم زرگام کو زندہ بھی چھوڑیں گے یا نہیں۔ 10 دن بعد ان کی شادی تھی کہ ایسے حالات کے باوجود بھی ان کی شادی ہوگی یا نہیں۔